لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: ما زن اللہ العباد بزینت افضل من زہادت فی الدنیا وعفاف فی بطنہ وفرجہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی ایسی زینت اور رونق مزین نہیں فرماتے جو زینت اور رونق افضل ہو دنیا کا شوق نہ کرنے اور پیٹ کو پاک رکھنے اور شرم کے مقام کو پاک رکھنے سے زیادہ. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ایسی بیان فرمائیں جن سے متعلق فرمایا کہ یہ چیزیں جب اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دے تو ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل زینت اور رونق سے بندے کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا. ان 3 سے افضل کوئی چیز نہیں جسے اللہ بندے کو خوبصورت کریں، مزین کریں، بہت اچھا بنائیں. من زہادت فی الدنیا، ایک ہے دنیا کا شوق نہ کرنا. آدمی کی زیادہ توجہ آخرت کی طرف ہو، اس کے زیادہ بول آخرت کے ہوں، اس کے زیادہ عمل آخرت کے ہوں، اس کا زیادہ وقت آخرت کے اعمال میں خرچ ہوتا ہو. یہ بہت خوبصورت چیز ہے جو اللہ نے پھر بندے کو عطا فرما دی. ایک حدیث پاک میں آیا: دنیا سے شوق نہ کر، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے سے محبت کریں گے. جو آدمی دنیا کا شوق نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. واضح فیما عند الناس یحبک الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ساز و سامان، مال و دولت، جائیداد ہے، اس کا شوق نہ کر تو لوگ بھی تجھے محبوب بنا لیں گے کہ جی فلاں شخص بہت اچھا آدمی ہے. اسے لالچ بالکل نہیں ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، اسے لالچ بالکل نہیں، بہت اچھا آدمی ہے. تو ایک چیز ہے دنیا کا شوق نہ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مسافر خانہ ہے. آدمی مسافر خانہ سے دل نہیں لگایا کرتا. آدمی کا دل اپنے وطن کی طرف کھینچا جاتا ہے، مسافر خانے کو سمجھتا کہ یہ تو مسافر خانہ ہے. ہر سمجھدار سمجھتا ہے کہ مسافر خانے سے محبت کرنے والا ناسمجھ آدمی ہے، اس کی عقل تھوڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب سے زیادہ اسی چیز کو سمجھایا. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روزے سے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں، کچھ پیسے آئے تو فوراً صدقہ کر دیے. شام کو باندی سے فرماتی ہیں کہ کھانے کی کوئی چیز ہے تو وہ کہتی ہیں اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کے پاس پیسے آئے تھے تو کوئی گوشت منگا لیا ہوتا. وہ فرماتی ہیں تم نے یہ اس وقت یاد دلایا ہوتا، آپ تانا دینے کا کیا مطلب. انہیں یہ بھی خیال نہیں کہ پیسے آئے ہیں، شام کو روزہ کھولنا ہے تو اس کے لیے اچھی چیز منگوا لیں، گوشت منگوا لیں تاکہ روزہ افطار کریں گے اچھے کھانے سے. یہ بھی خیال نہیں ہے. دوسری چیز پیٹ کو پاک رکھنا، پیٹ میں حرام نہ ڈالنا. مال و دولت کے اعتبار سے، آمدن کے اعتبار سے پیٹ میں حرام نہ ڈالنا، پیٹ کو حرام سے بچا کے رکھنا. جس پیٹ میں حرام ڈالا جائے گا وہ مرنے کے بعد جلدی پھٹے گا، بدبودار ہوگا، اور جس پیٹ میں حلال ڈالا جائے گا اس کے مرنے کے بعد انشاءاللہ اس سے خوشبوئیں ہوں گی نہ کہ بدبوئیں. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو ماں کے پیٹ میں پیدا فرمانے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماں کا خون غذا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کا خون منہ میں سے نہیں دیا کیونکہ یہ خون حرام ہے اصل کے اعتبار سے. منہ میں سے نہیں دیا تاکہ اس کا منہ پلید نہ ہو جائے. اس نے میرا ذکر کرنا ہے، اس نے تلاوت کرنی ہے، اس نے اللہ اللہ کرنا ہے، اس کا منہ پلید نہ ہو جائے. پیٹ میں حرام ڈال کر ہم منہ بھی پلید کرتے ہیں، پیٹ کو بھی پلید کرتے ہیں. عجیب بات ہے، 1,00,000 کی بھینس اگر حرام اور مردار ہو جائے تو اسے کتوں، بلوں اور گیدڑ اور بھیڑیوں کے لیے باہر پھینک آتے ہیں، لیکن 1,00,000 کیا 50,000 نہیں، 10,000 نہیں، 1,000 بھی حرام کا آ جائے تو جیب میں ڈالتے ہیں. وہ 1,00,000 کی بھینس کیوں پھینک دی؟ پھر چائے میں مکھی گر جائے تو مکھی سے چائے حرام تو نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے، لیکن آدمی کی طبیعت نہیں کہتی کہ اب مکھی والی چائے آدمی پی لے. لیکن پتہ نہیں حرام کی کتنی آمدن اندر ڈالی جا رہی ہے. یہ کلابی تقوی ہے، کتے والا تقوی، کتے والا. علماء فرماتے ہیں یہ تقوی کلابی
کیسا کہ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو اس وقت اپنی ٹانگوں وغیرہ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاتا ہے، لیکن یہی کتا حرام اور مردار کھانے کے لیے منہ مار رہا ہوتا ہے۔ ٹانگوں کو بچایا پیشاب وغیرہ سے، گندگی سے، اور منہ کو خراب کیا۔ تیسری چیز، اپنی شرمگاہ کو پاک رکھنا، خواہشات نفس کو حرام جگہ پوری کرنے سے بچانا، حلال جگہ پوری کرنا۔ اس لیے جن بچوں اور بچیوں کی شادی نہیں ہوئی اور وہ جوان ہو گئے، سرپرستوں کو ضروری ہے کہ وہ جلدی شادی کیا کریں۔ جن بچوں سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں وہ دور کرنی چاہیے۔ یہ رسم و رواج اور یہ بڑے بہت زیادہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے بوجھ، کبھی بیٹیوں کی طرف سے شرطیں ہوتی ہیں اور کبھی خود بیٹے والے تکلفات کرتے ہیں، اور جن کی شادیاں ہوئیں ان کے پاس اللہ نے پاک دامن بیویاں پہنچا دیں، تو اب پاک دامن بیوی کے سوا کسی جگہ اس کی خواہش نفس پوری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ خواہش نفس کی آگ کو حرام میں پورا کرنے سے مرنے کے فوراً بعد جہنم کی آگ کے تنور میں ڈالا جائے گا، ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کو جو حرام جگہ خواہش پوری کرتی ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے خواب میں دیکھا۔ الحمدللہ۔